آیت کا نمبر 15 ہے۔ انتظامیہ میں سے کوئی بندہ بچوں میں جا کے بیٹھے اور انہیں مکمل چپ کرا دے، ان کا خبردار آواز نہ ہو۔ پھر گزارش کر رہا ہوں، ہمتن گوش ہو جائے، توجہ کر لیں۔ اگر اس آیت کا مجھے نہیں امید کہ ساری آیت کا ترجمہ ہو سکے گا، ساری کا تو خیر ممکن نہیں، جہاں تک بھی اس کا ترجمہ ہو گیا آپ نے سن لیا، بس ترجمہ ہی ہونا ہے قرآن پاک کی سائٹ۔ خطاب کی ضرورت نہیں پڑے گی، ترجمہ ہی کافی ہے۔ اللہ نے اس آیت میں اپنے محبوب کا میلاد بیان کیا ہے۔ اللہ خوش رکھے، آپ نے پہلے جملے کی بڑی قدر کر لی ہے، میری سوچ سے زیادہ قدر آپ نے کی ہے۔ میں ایک دفعہ پھر اپنی تسلی کے لیے کہہ لوں کہ بندے ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ میلاد کہاں لکھا ہے۔ اس آیت کو پڑھو، آپ کو میلاد اس میں سے مل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ ٹھنڈا بولے یار، جیتے رہے، اللہ خوش رکھے آپ کو۔ اب آپ توجہ کریں، آپ نے آیت سن لی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا اہل الکتاب، کیا معنی ہے؟ شاباش شاباش بیٹا شاباش، اللہ سے تو سلامتیاں عطا فرمائے آپ کو۔ کیا معنی ہے؟ اے اہل کتاب۔ اچھا، مفسرین نے کیا لکھا ہے؟ نصرانیوں سے خطاب ہے، یہودیوں سے خطاب ہے، لیکن میں منت کرتا ہوں کوئی ایسی بات ہے مصطفیٰ کی جو اللہ کرنے لگا ہے تو تاجروں سے نہیں مخاطب ہوا، بزنس مینوں سے نہیں کہہ رہا، مزدوروں سے نہیں کہہ رہا، بلکہ کتاب والوں سے بات کر رہا ہے۔ اور اگر میں یہ بات کہوں کہ اللہ نے نام نہاد یونیورسٹیوں میں پڑھے لکھے وہ کم بخت جنہیں مصطفیٰ کی شان کی عظمت کی خبر نہیں ہے ان سے بات کر رہا ہے، پھر بھی غلط نہیں ہوگا۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ اللہ نے اس آیت میں اہل کتاب میں کچھ خاص مولویوں سے کہا ہے پھر بھی غلط نہیں ہوگا۔ اللہ عام بندوں سے بات نہیں کرنا چاہتا، کوئی خاص بات ہے جو مولویوں سے کر رہا ہے، اور پڑھے لکھے اسکالرز جو بڑے لکھتے ہیں ان سے بات کر رہا ہے۔ بات کیا ہے؟ قد مانا ہے اور کتاب والوں شک نہ کرنا، اور کتاب والوں بیٹا موبائل بند کریں، میں نے اس کو کر دیا ہے، وہ میوٹ کر دیا ہے، آپ بھی اس پہ جو ہے نا اس کو بند کریں، کیونکہ میں نے صرف قرآن پڑھنا ہے اور قرآن کہتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، اللہ نے فرمایا قد شک نہ کرنا، قد شک نہ کرنا۔ جاء کا معنی ویسے بنتا ہے آئے تھے، آئے تھے، لیکن جب اس میں قد دخل ہوا نا، ماضی کے ساتھ جب قد آ جائے تو تھے کا معنی نہیں آتا، ماضی بعید کا معنی نہیں آتا، ماضی قریب کا معنی آتا ہے۔ اب اس کا معنی ہوگا مولویوں شک نہ کرنا،
آ گئے. کیا معنی ہے؟ آ گئے، آئے، آئے. دیکھیں دنیا میں کوئی مولوی کا معنی آئے تھے نہیں کر سکتا. زبان کاٹ کر تلی پہ رکھ دیں گے اگر آیت کا ترجمہ غلط ہو گیا تو. یہ معنی ہوگا آئے، آئے، جب کھولو تبھی آئے. کم از کم قدرت نے اپنے جلال والے قدرت کے ہاتھ سے ان چہروں پر تماچا مار دیا ہے جو یہ کہتے ہیں وہ تو آئے تھے کسی وقت میں، آج کیوں منا رہے ہو؟ وہ تو بس آ گئے تھے. اللہ کہتا ہے کبھی بھی آئے نہیں تھے، جب بھی کھولو آئے، جب بھی کھولو آئے. جس وقت بھی بیٹھو اور کہو آئے، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں آئے، اس لیے کہ یہ میں فرما رہا ہوں کہ آئے. اچھا میں سمجھا نہیں سکا. دیکھیں اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے افضل ہے. اس لیے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے کبھی قرآن لیلۃ القدر میں نازل کیا تھا؟ لیلۃ القدر میں ہم نے قرآن نازل کیا تھا. اب تھوڑی کر رہے ہیں، وہ تو نازل ہو چکا. یہ بات کرنے کے باوجود بھی دارِ اسلام میں جتنے مکاتب فکر ہیں، ہر بندہ ستیمی رات کو مسجد سجاتا ہے اور اپنے مقتدیوں کو بٹھا کے کہتا ہے ہم قرآن کا جشن منا رہے ہیں، ہم قرآن کے آنے کی خوشی منا رہے ہیں. حالانکہ اللہ نے قرآن کے بارے میں تو فرمایا کہ بھائی ہم نے اسے نازل کیا، آیا تھوڑی. اچھا جسے نازل کبھی کیا اس کا تو ہر سال مناؤ. تو جسے وہ کہے آئے، آئے بولو جسے سمجھ آئی ہے قرآن. اب جسے وہ خود کہے آئے، نہیں میں نہیں سمجھا سکا. اگر پھر بھی آپ سے کوئی کہے نہیں تم کیا ہر سال میلاد لے کے بیٹھ جاتے ہو، ہر سال ہی میلاد لے کے بیٹھ جاتے ہو، ہر سال میلاد لے کے بیٹھ جاتے ہو، یہ پرانا میلاد ہے تمہارا، تم شروع سے لے کے بیٹھے ہوئے. اسے کہنا کبھی اللہ سے بات کرو، وہ کیوں ہر روز پرانا سورج بھیج دیتا ہے؟ کبھی اللہ سے بات کرو، وہ کیوں ہر روز پرانا سورج بھیج دیتا ہے؟ اگر وہ کہے نہیں سورج تو پرانا ہے، بھائی دن تو ہر روز نیا آتا ہے نا، دن تو ہر روز نیا آتا ہے. اسے کہنا میلاد تو پرانا ہے، ثواب تو ہر دفعہ نیا آتا ہے. بے شک میلاد پرانا ہے پر پیغام ہر دفعہ نیا لے کر آتا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یا اہل الکتاب، اور پڑھے لکھو کتاب والو، مولویوں اور یونیورسٹیاں والو، پروفیسروں، سنو شک نہ کرنا آ گئے، ابھی آ گئے. اچھا یہ اللہ کون ہے؟ فرمایا رسولنا، رسولنا، رسولنا. آنے والا کوئی عام نہیں ہے، رسولنا ہے. یہ رسولنا کیا ہوتا ہے؟ جی کون بولا ہے؟ میرا بیٹا. شاباش شاباش شاباش، اللہ عمر دراز کرے. رسولنا، اللہ نے کہا کون آیا ہے پتہ ہے؟ ہمارا رسول آیا ہے. اس آیت میں جو نا ہے اس میں ہم کون ہیں؟ آپ کا نہیں بولنا بنتا. رسولنا میں ہم نہیں ہیں، ہم ہیں اللہ. ہم کون ہے؟ اللہ کہہ رہے رسولنا، آنے نہیں میرا، میں نہیں ہے، رسولی نہیں ہے. رسولی ہوتا تو مانا ہوتا میرا رسول آیا ہے.
رسول نہ ہے، بھئی اپنے آپ کو ہم کہہ رہا ہے محمد کے لیے، بھئی وہ جو ایک ہے پھر بھی اپنے آپ کو ہم کہہ رہا ہے۔ کوئی ایک اگر اپنے آپ کو ہم کہے تو پھر آپ سوچو نا کتنی بڑی، نہیں ادب نہیں ہے بیٹا، کوئی بیٹا یہ ادب کا چکر نہیں ہے، کوئی فہم فراست پیدا کرو، اگر فراست نہیں تو چپ کر کے بیٹھو بھائی، یہ بات ادب کی نہیں ہے، یہ بات ایک سلطنت کے شہنشاہ کے آرڈر کی ہو رہی ہے۔ اب تو پرائم منسٹر جب پرائم منسٹر کی کرسی پر کوئی آرڈر کرتا ہے تو پھر کہتا ہے ہم نے یہ کہا، افسوس مجھے اپنے آپ پہ، میں بات واضح نہیں کر سکا۔ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، فرشتوں میں نے آدم کو زمین کے لیے بنایا ہے۔ اچھا اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، شک نہ کرنا ہم نے نوح کو ان کی قوم کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں نے ابراہیم کو انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جب عیسیٰ نے، محمد جی آپ کو یاد ہے نا، جب عیسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ نے مجھے تو صرف تمہارے لیے رسول بنا کے بھیجا، میں ٹھنڈا بول رہی ہوں، میں آگے پڑھ رہا ہوں، فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے ہود کو فقط قوم عاد کے لیے بھیجا ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے جناب صالح کو فقط سمود کے لیے بھیجا ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے شعیب کو مدائن کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ آیتوں میں کہہ رہا ہے شعیب مدائن کا اور صالح سمود کا اور ہود عاد کا اور عیسیٰ بنی اسرائیل کا اور ابراہیم انسانوں کا اور نوح قوم کا اور وہ آدم زمین کا، محمد رسولنا، محمد رسولنا، زمانے والوں محمد ہمارا ہے۔ آج سمجھ آئی کہ سنیوں کے امام نے جملہ کہا تھا سب سے اللہ اولا، اس ہمارا میں ہم جیسے نلائق نہیں، محمد کھڑا پارا۔ آپ کو سمجھ آئی یہ بات کی وہ ہمارا کون ہے؟ اللہ۔ اور ہوئے ہم سمجھتے تھے کہ ہم اللہ حضرت کہا سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی، اور آج قرآن کہہ رہے سنیوں کے امام نے یہ نہیں کہا، سنیوں کے امام نے کہا رب کہہ رہا ہے ہمارا ہے۔ جسے سمجھ آ رہی ہے بات کرو، میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یہ ہمارا ہے، ہمارا، میں آگے پڑھوں یا اللہ، تو پھر فرمایا یبینو لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، سنو تم جو چھپاتے ہو یہ وہ کھول کے بتاتے ہیں۔ اللہ نے اس آیت میں کہا چونکہ یہ ہمارا ہے اس کی نظروں سے کچھ بھی چھپ نہیں سکتا، چونکہ یہ ہمارا ہے اس کی نظروں سے کچھ بھی چھپ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون، تم چھپاتے رہو یہ کھول کے بتاتے رہیں گے۔ نہیں میں نہیں سمجھا سکا، میری نلائکی سمجھے، میں بات واضح نہیں کر سکا، میں پھر عرض کرتا ہوں بھائی بات یہ ہے حضرت ابراہیم کو اللہ نے فرمایا
زمانے والوں یہ انسانوں کے لیے ہے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ شاباش شاباش بیٹا لِلنَّاسِ اماما. ہم نے ابراہیم کو انسانوں کا بنایا, انسانوں کا. اب جو انسانوں کا ہے اس کے بارے میں چھٹا سورہ انعام اور 75ویں آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نون ہم ری دکھاتے ہیں ابراہیم وہ انسانوں والے کو ملکوت السماوات والارض آسمان اور زمین کی ساری کائنات ہم نے اسے دکھائی ہے جو انسانوں والا ہے. جو انسانوں والا ہے وہ تو کائنات دیکھے. اگلا جملہ کیسے پڑھوں گا یار؟ جو انسانوں والا ہے وہ تو کائنات دیکھ سکے تو جو اللہ والا ہے وہ کیا کیا دیکھ سکتا ہو؟ نہیں میں نہیں سمجھا سکا, مجھے خوف ہوا اپنے آپ پہ. رکو میرے بچوں, میں دوبارہ قرآن کی طرف چلتا ہوں. اللہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ہم نے کائنات ابراہیم کو دکھائی ہے, ہم نے کائنات ابراہیم کو دکھائی ہے, ہم نے کائنات ابراہیم کو دکھائی ہے, ہم نے کائنات ابراہیم کو دکھائی ہے. جسے کائنات دکھائی جائے وہ انسانوں والا ہے. الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض. ہم نے محمد کو بٹھا کے کائنات بنائی. وہ جسے سمجھ آئی ہے بات کی, کائنات جسے دکھائی جائے وہ انسانوں والا ہے, جسے بٹھا کے بنائی جائے وہ ہمارے والا. جسے سمجھ میں عرض کرتا ہوں مجھے دیکھیں تاکہ میں قرآن آگے پڑھوں. اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. شک نہ کرنا, ہم نے نوح کو فقط ان کی قوم کے لیے بھیجا ہے. اچھا 950 سال گزر جانے کے بعد میں سورہ نوح کی 26 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں, 27 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. 950 سال بعد حضرت نوح نے اللہ سے کہا نہیں چاہیے یہ قوم مجھے ساری ہلاک کر, اور میرا اللہ سن. قَالَ نُوحٌ رَبِّي لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ. میرا اللہ پوری زمین پر ایک بھی کافر زندہ نہ چھوڑنا. میرا اللہ پوری زمین پر ایک بھی کافر. میں پھر پڑھ قَالَ نُوحٌ رَبِّي لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا. اے اللہ پوری زمین پر ایک بھی کافر زندہ نہ چھوڑنا. اور اِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ اگر تو نے زندہ چھوڑا وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آنے والی نسلیں تباہ ہوں گی. آنے والی نسلیں ان کا ایمان ختم ہوگا اور وہ کافر ہو جائیں گی ان کی وجہ سے. حضرت نوح نے 2 جملے کہے ہیں. ایک تو میں نے پوری زمین دیکھی, پھر میں نے عالم ارواح دیکھا, پھر عالم ارواح میں ان کی قلبی کیفیت دیکھ رہا ہوں. اللہ نے نہیں کہا نوح میں نے تجھے صرف قوم کے لیے بنایا تھا. نوح یہ تو تیری ذمہ داری میں بات نہیں ہے جو تو نے کر دی ہے, یہ تو تیرے ہاتھے میں بات نہیں ہے جو تو نے کر دی ہے. اللہ نے عذاب نازل کر کے دکھایا کہ جو قوم کے لیے آئے وہ پوری زمین دیکھتا ہے, جو قوم کے لیے آئے وہ عالم ارواح دیکھتا ہے. نہیں میں کیسے آگے چلوں گا. جو قوم کے لیے آئے وہ کائنات دیکھ رہا ہے. یرا جو قوم والا ہے وہ کائنات نہیں مزہ آ رہا. میں پھر آئی پڑھنا چاہتا ہوں. قَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا. ایک بھی کافر نہ چھوڑ, سارے مار دے, نہیں چاہیے یہ قوم مجھے. جلال میں نبی ہے,
دو روایت ملتی ہے. پہلی روایت یہ ہے کہ کھجوریں نازل کی، یہ نہیں پڑھنی لمبی ہو جائے گی. دوسری روایت یہ ہے اللہ نے نوح سے کہا مار دیتا ہوں نبی مار دیتا ہوں، لیکن ایک تھوڑا سا کام کرو، مٹی کے تھوڑے برتن بناؤ. جناب نوح نے مٹی کے برتن بنانے شروع کیے تو کافی سارے بن گئے. تو فرمایا سکھا لو ذرا. جب سوکھ گئے کہا رنگ بھرو. جب رنگ بھر گئے، آدھے میں بھر گئے تھے آدھے رہ گئے تھے، قدرت کی آواز آئی نوح جی مجھے نہیں چاہیے، سارے توڑ دو. نوح نے کہا مالک اگر تڑوانا ہی تھا، اگر تڑوانا ہی تھا تو کسی اور سے تڑواتا، میں نے تو بڑے پیار سے بنائے. اللہ نے فرمایا نوح مروانا ہی تھا، کسی اور سے مرواتا، میں نے تو بڑے پیار سے بنائے. آپ نے محفوظ نہیں کیا. نوح جلال میں ہے، اللہ تسلی دیتا ہے. میں اس ذات کے بارے میں کیا کہوں کہ میدان طائف میں لوگوں نے پتھر مارے، مصطفیٰ کے سر سے خون چلا، نالین سے نکلا، زمین پہ گرا. اب اللہ جلال میں ہے. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. اللہ جلال میں ہے اور کہہ رہا ہے جاؤ فرشتوں جا کے محبوب سے پوچھو، اگر کہے تو میں مار دوں سارے، اگر کہے تو میں مار دوں. تھا کہ مصطفیٰ نے کہا میں نوح تھوڑی آیا ہوں، میں عالمین کی رحمت آیا ہوں. یہ بندے نہ بنے، میں ان کی نسلوں کو کلمے پڑھا کے چھوڑوں. جیو جسے سمجھ. نہیں آپ انہیں نہیں پتا کس نے نام لگایا. آپ کھڑے ہوں گے تکلیف کریں گے، ذرا کھڑے ہو جائیں، چہرہ دکھائیں سب کو. اب پورا مجمع زیارت کرے، اب نعرہ لگائے. آپ نے دیکھو کون چپ رہتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ جملہ آپ نے پہلے سنا ہے کہ اللہ نے فرشتہ بھیجا اور پوچھا کہ طائف والوں کا حشر نشر کر دوں. یہ سنا ہے آپ نے؟ سنا ہے نا شاہی، سنا ہے. دنیا میں تمام سیرت نگاروں نے یہی جملہ لکھا کہ اللہ نے فرشتہ بھیجا اور مصطفیٰ سے پوچھا کہ اگر کہو تو تحس نحس کر دوں. میں منت کرتا ہوں آپ کی اس بات پہ غور کریں کہ ظالم ہیں، لعنتی ہیں، کافر ہیں، مردود ہیں، محمد کے دشمن ہیں. اللہ مار نہیں رہا، محمد سے پوچھ رہا ہے. بولو جسے سمجھ آئی ہے بات. اللہ کو جلال ہے، مار سکے نہ، پوچھ کیوں رہا ہے؟ یہ پوچھنا اللہ کا بتاتا ہے کہ جو اللہ کافروں کا فیصلہ محمد کے مشورے کے بغیر نہیں کر رہا، اب محمد کی امت کا فیصلہ اس کے بغیر کر رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ کو شیخ و سلامتی عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے. اب میں پھر کہہ دیتا ہوں جو اللہ کافروں کا فیصلہ محمد کے مشورے کے بغیر نہیں کر رہا، وہ امت کا فیصلہ مصطفیٰ کے بغیر کیسے کرے گا؟ جیو جسے سمجھ آئی ہے بات کی. دیکھیں میں آل عمران پڑھ رہا ہوں، 3 نمبر سورہ ہے، میں 49 نمبر آیت لے رہا ہوں. آپ چپ ہے، میں کہاں پڑھوں جا کے؟ اللہ کہتا ہے اِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِّن رَبِّكُمْ إِنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ
بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ اللہ کہتا ہے مسند پہ بیٹھ کر بنی اسرائیل والا بولا میں بتاتا ہوں کیا کھا کے آئے ہو، میں بتاتا ہوں کیا رکھ کے آئے ہو۔ بنی اسرائیل والے کی اتنی نظر ہو تو ہمارا والا کہاں تک دیکھا؟ یہ اسے سمجھ آ رہی ہے بات۔ اللہ تمہیں صحت و سلامتیاں عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے۔ اب آپ کہو تو میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے دیکھیں میں بات سمجھا نہیں پا رہا، مجھے لگتا ہے رکو رکو۔ بات یہ ہے کہ بیٹا ہم اگر کسی شے کو دیکھیں تو ہماری نظر جو ہے وہ کچھ اور دیکھتی ہے اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ میں پھر عرض کروں، ہم اگر کسی چیز کو دیکھیں تو ہماری نظر کچھ اور دیکھتی ہے اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ آپ ٹرین پر سفر کریں، اسٹیشن پر آپ کی ٹرین رک جائے، دوسری ٹرین چل پڑے، آپ کی نظر کہے گی کہ میری چلی، لیکن 2 منٹ کے بعد پھر دل کہے گا نظر بکواس کر رہی ہے، دوسری چلی تھی۔ کیا دیکھو اب مسکراؤ، ضرور مسکراؤ، مسکرانا بنتا ہے تمہارا، ہم میلاد کے جشن میں بیٹھے ہیں۔ مسکراؤ، کھل ڈل کے مسکراؤ، اور اتنا مسکراؤ اتنا مسکراؤ روح نکلے پھر بھی چہرے پر مسکراہٹ۔ اور غسل دینے والے کہیں ان کے ذکر میں بھی مسکراتا تھا، آج ملنے جا رہا ہے پھر مسکراتا تھا۔ تو آپ نے سنا، مطلب آپ رات کے 2 بجے موٹر سائیکل پر سفر کریں، آپ کی نظر کہہ رہی ہے چاند ہمارے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ صبح عقل والے کہیں گے شدائی ہو گیا، چاند رکا ہوا تھا، بادل چل رہا تھا۔ پتا چلا آنکھوں نے کچھ دیکھا، عقل نے انکار کر دیا، آنکھوں نے کچھ دیکھا، دل نے انکار کر دیا۔ اب آپ کہو تو میں قرآن پڑھوں؟ اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى۔ اللہ فرماتے ہیں محمد تو میرے جلووں کو بھی دیکھے تو تیرا دل کہتا ہے حق دیکھا، حق دیکھا، حق دیکھا۔ یعنی دل اس کا انکار نہیں کرتا، دل کہتا ہے جھوٹ، دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا۔ یعنی مصطفیٰ جو تیری نظریں دیکھے وہ دل بھی کہتا ہے کہ حق ہے، حق ہے۔ نہیں میں نہیں سمجھا سکا، میں نہیں سمجھا سکا، میری نالائکی سمجھے بات آپ تک نہیں پہنچ۔ دیکھیں میں احمد شاہ صاحب کو دیکھ رہا ہوں، نہ چاہتے ہوئے مجھے پیچھے سارے لوگ نظر آ رہے ہیں، نہ چاہتے ہوئے مجھے کلاب نظر آ رہا ہے، نہ چاہتے ہوئے مجھے ساؤنڈ نظر آ رہا ہے، کھڑکی بھی نظر آ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے میری نظر پر کنٹرول نہیں ہے، میری نظر پر کنٹرول نہیں ہے، میری نظر پر کنٹرول نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں ما ذاق البصر وما طغى، آپ کی آنکھ نہ پھرتی ہے نہ حد سے بڑھتی ہے۔ مصطفیٰ آپ کی آنکھیں ایسی نہیں ہیں، جو تکتی ہیں اسی کو تکتی ہے، جو تکتی ہیں اسی کو تکتی ہے، جو تکتی ہے۔ اب مجھے بتاؤ ان کی نظر کیا ہے؟ میں نہیں
سمجھا پا رہا، رسولنا سے کچھ نہیں چھپتا۔ اس منہج پر، اس لفظ پر میں آگے رکا ہوں۔ ابھی آگے آیت نہیں، بڑی لمبی آیت باقی ہے، لیکن میں اس منزل پر رک گیا ہوں کہ جو ہمارا ہو اس سے کچھ نہیں چھپتا۔ جو ہمارا ہو اس سے کچھ نہیں چھپتا۔ اسلامی بھائی جاگ کے بیٹھے، ذرا آنکھیں کھول کر بیٹھے، ایک دفعہ سبحان اللہ کہو ذرا۔ دیکھیں میں سورہ الکہف پڑھ رہا ہوں، 18 نمبر سورہ ہے، اور میرا دل کر رہا ہے اس میں سے میں 74 نمبر آیت پڑھوں، 80 نمبر آیت پڑھوں، 65 نمبر آیت پڑھوں۔ آپ چپ ہے، پھر میں گھر جا کے پڑھ لوں گا۔ یہ میرے کہنے کا مطلب ہے گھر میں مسجد ہے، اسی میں جا کے پڑھ لوں گا نا۔ اس لیے یہاں سنیے، سبحان اللہ کی تسبیح کرو آپ نے۔ یہ ہے رسولنا، سورہ الکہف سامنے آ گئی، 18 نمبر سورہ ہے، اور یہ میرے سامنے آ گئی آیت نمبر 74 میں نے عرض کی ہے، یہ آ گئی ہے، یہ ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فانطلقا، تو وہ دونوں چلے، حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، بچے کھیل رہے تھے، ایک ولی نے آگے بڑھ کے ایک بچہ پکڑا، اس کی گردن مروڑی، اسے قتل کیا۔ قالا، نبی بولے، اقتلت نفسا زکیہ، بلا وجہ آپ نے بچے کو مار دیا، کیوں مار دیا؟ اب ولی بولا فَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، فَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ۔ موسیٰ، میں خضر نے جس لڑکے کو قتل کیا اس کی ماں بھی مومن تھی، باپ بھی مومن تھا۔ اس کا باپ کیا تھا؟ ماں مومن۔ یار یہ ایمان کہاں ہے؟ قالت الاعراب آمنا، حجرات 49 نمبر آیت 14-15۔ کچھ گاؤں کے لوگ تیرے ڈیرے پر آئے ہیں اور وہ آ کے کہہ رہے ہیں ہم مومن ہیں۔ قل لم تؤمن، میرا پیغام دو، ان سے کہو تم مومن نہیں، ولیکن قولوا اسلمنا، ابھی تم نے اسلام قبول کیا، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان ابھی تمہارے دلوں تک نہیں آیا۔ پتہ چلا ایمان ہوتا ہے دل میں، دل ہوتا ہے سینے میں، سینہ ہوتا ہے وجود میں، وجود ہوتا ہے کمرے میں، کمرہ ہوتا ہے گھر میں، خضر بیٹھا ہے چوک میں، چوک میں بیٹھا خضر موسیٰ سے کہہ رہا ہے میں نے گھر دیکھا، کمرہ دیکھا، بابا دیکھا، سینہ دیکھا، دل دیکھا، دل میں ایمان دیکھا۔ یہ کس کی نظر ہے؟ شاباش شاباش شاباش، ولی اللہ کی نظر ہے نا، ولی اللہ کی نظر ہے نا، ولی اللہ کی نظر، مصطفیٰ کی امت کا ولی تو نہیں ہے، بھی موسیٰ کا ولی، ہے بھی موسیٰ کا ولی، کہاں ولی، پھر آگے موسیٰ، پھر موسیٰ مقتدی۔ اللہ موسیٰ سے کہہ رہا ہے لما جاء موسیٰ لمیقاتنا، موسیٰ معراج کرنا ہے، ہاں جی یہ جگہ ہے، یہ وقت ہے، آ جانا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں اللہ موسیٰ سے کہہ رہا ہے لما جاء موسیٰ لمیقاتنا، موسیٰ معراج کرنا ہے، ہاں جی یہ جگہ ہے،
یہ وقت ہے آ جانا، جسے اللہ کہے آ جانا معراج کے لیے اسے موسیٰ کہتے ہیں سبحان الذی اسرا، جسے خود لینے آئے اسے سمجھ آ رہی ہے؟ جسے آ رہی ہے چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے یہاں؟ اللہ کہتا ہے اس کا موسیٰ لکھو میں ہی بندے موسیٰ کے پاس آئے آپ کہہ رہے ہیں پانی چاہیے پانی چاہیے پانی چاہیے. مجھے موسیٰ نے کہا کیا کروں؟ میں نے کہا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنا ڈنڈا پتھر پر مار، میں 12 چشمے جاری کرتا ہوں. قوم کو پیاس لگے اللہ کہے 12 چشمے جاری کروں گا، اگر ڈنڈا پتھر پر ہمارے پتھروں سے پانی نکال کر دے اسے موسیٰ کہتے ہیں. چٹیل صحرا میں امت کہے پیاس لگی ہے، محمد پتھر پہ پانی نہیں انگلیوں کو یوں کرے اور چشمے جاری معراج پر پہنچنے کے بعد بھی جو اللہ کی بات تک پہنچے اسے موسیٰ کہتے ہیں. اگلا جملہ تو آپ سمجھ گئے ہیں، بولو تو صحیح ہے. معراج پر پہنچ کر بھی جو اللہ کی بات تک پہنچے، بات تک پہنچے اسے موسیٰ کہتے ہیں. جو اس کی ذات تک پہنچے اسے میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. اب تھک تو نہیں گئے؟ اب بور تو نہیں ہو گئے؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ جیسے جتنی آگے مجھے تسلی دو سبحان اللہ کہتے ہیں. چل میں آگے پڑھتا ہوں. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، ماں بھی مومن ہے باپ بھی مومن تھا. فخشی بیٹا نہیں نہ سائیں میری طرف دیکھیں، ایک پل ادھر ادھر نہ دیکھیے گا. میں بڑی مشکل سے آپ کے درمیان بیٹھا ہوں، مجھے پتہ ہے میں نے آگے کیسے سفر کر رہا ہے. میں یہ جانتا ہوں کہ جب تک آپ کو کچھ نہیں دوں گا تب تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا. میری روح جب اندر سے سیٹسفائیڈ ہو جائے گی پھر میں نکل جاؤں گا آپ کے درمیان میں سے، ورنہ ابھی مجھے نکلنا چاہیے. اللہ فرماتا ہے فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. خضر نے موسیٰ سے کہا اس بچے نے بڑا ہونا تھا، کافر ہونا تھا، ماں کو کافر کرنا تھا، باپ کو کافر کرنا تھا، یہ تینوں جہنم جا رہے تھے، میں نے جلدی کر دیا. یہ خضر نے کہاں سے پڑھا ہے بھائی؟ کہاں سے پڑھا ہے خضر نے؟ کہو نا لوح محفوظ کو پڑھا. خضر لوح محفوظ تک دیکھتا ہے. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. بھائی خضر لوح محفوظ تک دیکھ رہا ہے. اچھا صرف دیکھ نہیں رہا، بدل رہا ہے اللہ کا لکھا ہوا. بولو جو چپ کیسے بیٹھو یارا. خضر اللہ کا لکھا ہوا بدل رہا ہے، جہنمیوں کو جلدی کر رہا ہے. خضر کے دربار پر تو یہ نہیں آئے تھے، خضر تو چوک میں ہے، یہ گھر بیٹھوں کو جلدی کر رہا ہے. اب موسیٰ کی امت کا ولی گھر بیٹھوں کو جلدی کرے، محمد کا فرید بہشتی نے بلا کے جانوی نہیں سکتا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جسے جتنی آئی ہے اتنا سبحان اللہ کا. اب میرا دل کر رہا ہے میں آگے آیت پڑھوں. اچھا نہیں پڑھتا پھر ایسے تو میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا. میں نے ابھی لفظوں کا ترجمہ 2-4 لفظوں کا ترجمہ کیا ہے، یہاں تک پہنچا ہوں کہ ہمارے ہیں اور کچھ چھپتا نہیں ان کے سامنے. ان کے سامنے سے کچھ بھی چھپتا نہیں، چھپتا ان کے سامنے سے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ گفتگو صرف سنیوں کے لیے نہیں ہوتی، گفتگو ہر اس پیار والے کے ساتھ ہے جس کے گھر میں قرآن موجود ہے. وہ سنی ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ اہل حدیث ہے، وہ اہل تشیع ہے، کچھ بھی ہے بھائی،
جس کے گھر میں قرآن ہے وہ توجہ سے سنے بات کو اور گھر جا کے قرآن پڑھے، سورج کی روشنی کم ہو جائے گی، ایمان زیادہ چمک جائے گا۔ تو میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ خضر ہے۔ میں ایک بہت بڑی شخصیت نے کہا رب ارنی، میں نے تجھے دیکھنا ہے، میں نے تجھے دیکھنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے اپنا آپ دکھا دے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ممکن نہیں ہے مجھے دیکھنا، یہ بھی نہیں کہا کہ میں دکھا ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے کہا لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ شاہ جی موبائل میں دے دوں، میں بھی آیا جی بھائی میں سٹر لگانے باہر آ رہے ہوں، ادھر بڑے سٹر پہنچ جائے گا نا؟ ٹھیک لیکن میں پوری طاقت نہیں سٹر لگا۔ کتنے پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا، ایک کتنے بھی نہیں پہنچا گا، ایک تھے دکھے گا۔ بھئی میری طاقت اس نے کمی نہیں آئی، ایک میں ہی شوٹر لگا سا لگا سا تو اسی بھی آنکھوں کہ نہیں شاہ جی اصل چیز نہیں جوگا ہی نہیں ہوتے تک پہنچے گا۔ اب بھی نہیں آپ کو سمجھ آئی، اب بھی نہیں آپ کو سمجھ آئی۔ اللہ نے موسیٰ سے یہ نہیں کہا تھا کہ میں دکھا نہیں سکتا، اللہ نے موسیٰ سے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے دیکھنا ناممکن ہے۔ اللہ نے کہا میں جتنا ادھر ہوں اتنا ادھر ہوں، 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 جتنا ادھر ہوں اتنا ادھر ہوں۔ تو دیکھتا ہے ایک طرف، مجھے تو وہ دیکھے جو مسجد نبوی کے مصلی پر صحابہ سے کہے میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے زمانے والوں یہ رسول اللہ ہے، رسول اللہ، یہ ہے رسول اللہ۔ میں نے ساری آیت کا ترجمہ نہیں کیا، ابھی تو 2-3 لفظوں کا ترجمہ ہوا، خطاب نہیں شروع کر رہا میں۔ یہ رسول اللہ ہے، یہ ابھی کہتے ہیں میلاد کہاں لکھا ہے؟ میلاد یہاں لکھا ہے۔ اب اگر کوئی کہے ہمیں نہیں ملتا کہاں لکھا ہے، اسے کہنا پھر وہ ہمارے مقدر میں لکھا ہے۔ آئے بولو جسے سمجھ آئی ہے بات، یرا اسے پڑھ کے میلاد کا نکالنا ہمارے مقدر میں لکھا ہے۔ اسے سمجھ آگئی ہے وہ چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ یہ نظریں ہیں، میں اب کیا کروں یارا۔ اچھا سورہ المائدہ سامنے آ رہی ہے، 5 نمبر سورہ ہے، 83 نمبر آیت سامنے آ رہی ہے، کہو تو پڑھو۔ شاہ جی آپ کا چاچا قرآن پڑھ رہا ہے، افریقہ کا دربار ہے، حبشہ کا، چاچا ابی طالب کا بیٹا ہے، مولا علی کا بھائی ہے، جعفر طیار قرآن پڑھ رہا ہے، سامنے حبشہ کا بادشاہ افریقہ کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، نجاشی بادشاہ ہے، وہاں اسے رونا آیا، وہ رو پڑا، اللہ نے مکے میں مصطفیٰ کے پاس جبریل کو بھیجا، آیت آئی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى اللہ نے فرمایا محمد جی کیا آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ جو قرآن سن کے رو رہا ہے، یار مجھے منت کرتا ہوں میں آپ کی، نجاشی قرآن سن کر حبشہ افریقہ میں رو پڑے، محمد مکے میں اسے دیکھ رہے ہیں، یار جو نجاشی کو قرآن سنتا دیکھ رہے ہیں۔
نہیں اگر آپ سے کوئی کہے نہیں وہ تو اس وقت تو زندہ تھے جس وقت دیکھ رہے تھے، اسے کہنا ہم مردہ کو مانتے نہیں ان کو. نہیں اگر وہ پھر بھی کہے نہیں وہ تو قبر میں چلے گئے ہیں اب تو بڑی مٹی ہے ان کے اوپر، تو کہنا ایک حدیث پڑھوں میں آپ کے ساتھ. حدیث لمبی ہے، ایک اس میں سے 2 الفاظ لے لیں. قرۃ عینی فی صلاۃ، نماز مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈ دیتی ہے. نماز مصطفیٰ کی آنکھوں کو کب؟ آج بھی دیتی ہے. لیکن اگر نماز ہے تو مان جو آنکھیں بھی ہوں گی. نہیں اگر کوئی آپ سے کہے کہ نماز مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈ دیتی ہے تو اسے پوچھو جنتری والی کہ پمفلٹ والی کہ کلنڈر والی. اور نہیں مومن مصلی پر آگے پڑے تو محمد کو ٹھنڈ پڑتی ہے، اسے کہنا مان جا پھر مومن مصلی پہ بعد میں آتا ہے، محمد کی نظروں میں پہلے آتا ہے. دیکھو بیٹا میں عرض کرتا ہوں السلام علیکم، یہ دیکھو سارے ادھر دیکھو، یہ جو لفظ ہے نا السلام علیکم، اس کے لیے مجھے اتنا ہی قریب ہونا پڑے گا. اگر احمد شاہ صاحب اس دیوار کے پیچھے چلے جائیں تو میں کا نہیں کہہ سکتا. یہ کا کے لیے اتنا قریب ہونا پڑتا ہے بھائی. اب میں کیا کہوں تمہیں کہ جب مومن مصلی پہ آ کے وضو کر کے کھڑا ہوتا ہے اللہ اسے اپنے حبیب کے اتنا قریب کر دیتا ہے. نہیں صرف فضائل نہ لو، سبب بھی لو اس بات پہ. فضائل کے بعد اگلا عمل کا، جس کا دل کرے میں حسین کے نانے دے انہیں نیڑے ہو جائیں، حسین کے مصلی پہ آ جائے. اللہ اسے مصطفیٰ کے اتنا نہیں، میں نہیں سمجھا سکتا. میں سورہ توبہ پڑھنا چاہتا ہوں. 9 نمبر سورہ ہے. میں لاسٹ آیت پڑھوں گا، سیکنڈ لاسٹ آیت پڑھوں گا. آپ چپ ہیں، میں جا کے خریداروں میں پڑھوں گا. پھر رہے اللہ سے تو سلامتی عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. شک نہ کرنا تم میں میں نے جو رسول بھیجا ہے اسے گراں گزرتا ہے تمہارا مشقت میں پڑنا. اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کو دکھ ہوتا ہے تمہارا گناہ کرنا. اللہ کی قسم میرے سامنے قرآن ہے، اس پر میرا ہاتھ ہے. ترجمہ ہے اسے دکھ ہوتا ہے، تھا نہیں ہے. جب تم گناہ کرتے ہو اسے دکھ ہوتا ہے، اسے دکھ ہوتا ہے. جو ہوگا اسے ہی دکھ ہوگا، اور جسے خبر ہوگی اسے ہی ہوگا. تو جب گناہوں کی خبر ہو رہی ہے تو محفل کی خبر نہیں ہو رہی ہو. تو سمجھ آ رہی ہے؟ جتنا آ رہا ہے اتنا سبحان اللہ. دیکھیں صبح ہو جائے گی، رات گزر جائے گی، اسی طرح اگر میں پڑھتا رہوں تو بس اتنا ہی کافی ہے. اللہ نے کہا مولویوں، مسئلہ عام بندوں والا نہیں تھا، اسی لیے کہا مولویوں شک نہ کرنا میرے حبیب آ گئے، اور اس شان سے آئے کہ ان سے کچھ بھی چھپتا نہیں ہے، اس معیار سے آئے کہ ان سے کچھ بھی چھپتا نہیں ہے. لو شاہ جی یا اہل الکتابی کا جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب. یہاں تک ترجمہ پورا ہوا. اب آگے آدھی آیت پڑی ہوئی ہے، وہ انشاءاللہ میں زندہ رہا تو میں وعدہ کرتا ہوں اگلی آیت کا ترجمہ میں آپ ہی کروں گا. اب میں ممبر چھوڑنا چاہتا ہوں، پر چھوڑتے چھوڑتے ایک آیت پڑھ لوں. سورہ کا نام آل عمران ہے، یہ رکھ دیں بس.
خطاب ختم ہو گیا ہے. یہ رکھ دیں, یہ آیت بھی آپ سے ادار ہو جائے گی, میں ضمن پڑھ رہا ہوں, باقاعدہ اس پہ پھر ہوگا خطاب. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ. شاباش بیٹا, شاباش بیٹا, شاباش شاباش میرے بچوں, اللہ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. اب پڑھو وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. وَلَقَدْ وا اور لام شک نہیں کرنا, قد نہیں شک کرنا. ناصرہ نصرت اور مدد کی, کم تمہاری, اللہ میں نے, بھی بدرین میدان بدر میں, میدان بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی. کب کی؟ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, جب دیکھا کہ لشکر اسلام مغلوب ہے تو ہم نے مدد کی. کس نے کی؟ سارے بولو, اللہ نے مدد کی, نبی کے صحابہ کی اور حضور کی. کیسے کی؟ اب آگے قرآن کہتا ہے فرشتے بھیجے, فرشتے فرشتے. کون بھیجے؟ قرآن کی آیت 3000 بھیجے, پھر آیت 5000 بھیجے, 5000 فرشتے, 3000 فرشتے آئے. اچھا کام فرشتے کریں, اللہ کہتا ہے یہ تو میں نے کی ہے. نہیں میں نہیں سمجھا سکا یار. سورہ واقعہ, سورہ واقعہ بھائی, نحن قدرنا بینکم الموت, موت تمہیں ہم دیتی ہیں. موت کون دیتا ہے؟ شاباش جو ہے نا, اللہ کا نام جس نے لیا اس کی زبان پر کبھی فالج نہ ہو. پھر چانس دے رہا ہوں, موت کون دیتا ہے؟ اللہ موت دیتا ہے. سورہ حامی میں کہتا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكَ الْمَوْتِ, ہم نے ایک فرشتہ مقرر کیا, وہ نکالتا ہے روح. کام فرشتے کا کہہ رہا ہے, میں کر رہا ہوں. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, ہم نے قرآن کو نازل کیا. کس نے کیا؟ نازل بِالْرُوحِ الْأَمِينِ عَلَىٰ قَلْبِكَ, ہم نے جبریل کو کہا تھا لوح محفوظ سے قرآن اٹھا کے مصطفیٰ کے دل پہ رکھ جا کے. کام جبریل کا ہے, کہتا میں کر رہا ہوں یار. آپ سن رہے ہو قرآن پاک کو؟ اگر اس طرح میں اللہ کے ہم کو ڈیفائن کروں, اللہ کے ہم کو, تو اس میں پتہ نہیں کون کون نکل آئے. میں صرف جملہ کہنا چاہتا ہوں, پورے قرآن میں اللہ نے کہیں نہیں کہا ان فرشتوں کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے, ان فرشتوں کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے, بلکہ مصطفیٰ سے کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. مصطفیٰ تیرا ہاتھ میرا ہاتھ ہے. اب جن کو ہاتھ اپنا نہیں کہا, ان کے کام کو اپنی ذمہ داری کہہ رہا ہے کہ وہ مدد کرے تو میں نے کی ہے. اگر ہم مصطفیٰ سے کہیں یا رسول اللہ انظر ھذا, پھر کون کر رہا ہے؟ یہ ضمن میں بات ہے, یہ بڑی بات نہیں ہے, اس پہ باقاعدہ کبھی خطاب ہوگا نا, میں کروں گا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بدر آ گیا. کیا آ گیا؟ بدر آ گیا. تو بدر کا مارکہ آ گیا. اب سنی شیعہ دیوبندی اہل حدیث تمام ہمارے تفہیم القرآن, وہ کیا نام ہے, سیرت النبی, مولانا ابو العلا مودودی صاحب, مولانا یعنی جسٹس پیر کرم صاحب, جمعی تمام مکاتب فکر کہتے ہیں. کافروں نے مکے میں بیٹھ کے, شاہ جی میرے آخری لمحات ہیں, میں جا رہا ہوں, آپ سے اجازت لے کر, بہت لیٹ ہو گیا. مکے والوں نے آپس میں میٹنگ کی, صبح نکلے بھائی مدینے پہ حملہ ہو جائے. اس میٹنگ کے بعد ایک انفرادی میٹنگ گھروں میں جا کے ہوئی. اس میٹنگ میں مصطفیٰ کا چاچا حضرت عباس تھا. جناب عباس کافروں کے لشکر سے اٹھے, گھر آ گئے, گھر آ کے کمرے میں آ گئے, کمرے میں آ کے بند کیا کمرہ. چاچی ام فضل کو بستر پہ بٹھایا, بند کمرہ ہے, اندھیری رات ہے, رات ڈھل چکی ہے, اندھیرا چھایا ہوا ہے, میاں بیوی ہیں, بند کمرہ ہے. تمام مقاتل فکر کے افراد کہتے ہیں کہ وہ نا ایک سونے کے اینٹوں کی تھیلی نکال کے بی بی سے کہا ام فضل, اس نے جی میرا سرتاج, جا رہا ہوں, ہو سکتا ہے نہ واپس آ سکوں, اتنا اس کو دینا, اتنا اس کو دینا, اتنا اس کو دینا, اتنا رکھ لینا, تیری زندگی اچھی گزر جائے گی, اور میرا انتظار ضرور کرنا.
اگر میں آ گیا تو پھر اپنے ہاتھوں سے تقسیم کروں گا. میاں بیوی کی یہ میٹنگ بند کمرے میں رات کے اندھیرے میں بستر پر میٹنگ ہو گئی. دن نکلا, میدان بدر ہوا, مارکا ہوا, مارکا بیان نہیں کرنا. اللہ نے اسلام کو فتح عطا کی. فتح اسلام کے بعد کچھ قیدی قابو آ گئے. صحابہ نے کہا قتل کریں, رسول نے کہا میں رحمت ہوں. صحابہ نے کہا یہ کریں, حضور نے فرمایا نہیں ایسے نہیں ہوگا. صحابہ سے پوچھا کیا کریں, عمر فاروق آگے بڑھے. آگے بڑھ کے کہنے لگے جو پڑھے لکھے ہیں ان سے بچوں کی خدمت لیں, تعلیم و تربیت کا کام لیں. اتنی مدت تک وہ بچوں کو اتنا سلیبس پڑھائے اور جائیں. اور جو مالدار ہیں وہ پڑھا نہیں سکتے, ان سے تھوڑا بہت جرمانہ لیں اور جانے دیں. مصطفیٰ نے کہا یہ ٹھیک کہتا ہے. عمر فاروق کے ہاتھ میں فیصلہ ہو گیا. لائن لگ گئی جرمانہ دینے والوں کی. جرمانہ دیتے 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 چاچے کی باری آ گئی. تخت پہ بیٹھے ہوئے کچہری میں مصطفیٰ فاتح سپہ سالار کی حیثیت سے چاچے کو دیکھ کر قیدی کی صورت میں کہنے لگے چاچا جرمانہ دے دو. چاچا قریب ہوا, تھوڑا سا اور قریب ہوا, تھوڑا اور قریب ہو گیا. چاچا تھا, ہو سکتا تھا. کان کے قریب جا کے چاچا نے کہا لقد ترکتانی فقیرا قوم یا محمد. اے محمد میں تیرا چاچا ہوں. جب آپ نے مکہ چھوڑا تھا مدینے آئے تھے, آپ کو یاد ہے میں بڑا غریب تھا. میری آج بھی وہی حالت ہے, میں دے نہیں سکتا. میں کمزور ہوں, میرے بس کا روگ نہیں یہ جرمانہ دینا. جب چاچا چپ ہوا مصطفیٰ تھوڑے سے مسکرائے. مسکرا کے آہستہ سی آواز میں کہتے ہیں چاچا چاچی دے کول ہی. چاچا آگے بڑھا, کہنے لگا محمد میں کمزور ہوں, غریب ہوں, میرے پاس کا روگ نہیں, جرمانہ میں دے نہیں سکتا. مصطفیٰ نے چاچے کو دیکھا, کہتے ہیں چاچا منڈی نہیں ہے جی. تڑپ کے چاچا کہنے لگا آپ کیا کہہ رہے ہیں. اب مصطفیٰ بھی ان سے بولے چاچا وہ سب دولت ہے ام فضل کی تحویل میں, اب تک یہ جرمانہ ادا کر دو, چھپاؤ گے بلا کب تک. جب چاچے نے دیکھا کہاں مکہ, اندھیری رات, میرا بستر, میری بیوی, بند کمرہ, کہاں مدینے کا یہ میدان اور تخت پر محمد, چاچا وجد میں آگے کہنے لگا پکار اٹھا بہار وجد, میں ایمان لے آیا. راست ہے جو کچھ رسول اللہ نے فرمایا. اور سنو زمانے والوں, مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں